الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع ذنب من بسر ساما مددے قبلہ ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ احسان اور نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ السلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا عظمتوں والا دن نصیب ہوا. الحمدللہ، جیسا کہ ہمارا ارادہ اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں اعلان تھا کہ ہم دنوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ جمعہ کی نماز
ٹھیک 2:15 بجے ادا کر دیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جمعہ آج 2:15 بجے ادا کر دیا جائے۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے جلد سے جلد مسجد تشریف لے آئیے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے جمعۃ المبارک میں جو گفتگو کا عنوان ہے، چونکہ پچھلے کئی جمعہ ایسے گزرے ہیں کہ جن میں ہم نے فلسطین پر مسلمانوں کی یکجہتی پر اور جہاد پر اور فضیلتوں پر تقاریر کی ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا ذہن بنانے سے پہلے، اپنی ذہن سازی کرنے سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت اور اپنی اولاد کی ذہن سازی پر توجہ دیں، کہ جس طرح قرآن پاک نے ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے اور اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ بھی قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، جس پر ہم نے آیت مقدسہ بھی تلاوت فرمائی کہ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ بھئی اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کا جو بنیادی مرکز ہے وہ والدین کی تربیت ہے۔ جب والدین اپنی اولاد کی اچھی طرح تربیت نہیں کرتے تو پھر یقیناً ایک عمر آنے کے بعد اولاد بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی۔ تو بنیادی طور پر آج کی گفتگو کا عنوان کہ اولاد کی تربیت کا آغاز، ابتدائی مراحل وہ کیا ہیں، اور پھر اولاد کی تربیت کے ابتدائی مراحل کے بعد کس طرح ہم نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور اولاد کو بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یہ اولاد سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ اما یبلغن، اگر وہ دونوں پہنچ جاتے ہیں عندک الکبر، بڑھاپے کے نزدیک، یا ان میں سے کوئی ایک، تو ان سے اف تک بھی نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور اپنے والدین سے میٹھی بات کہنی ہے، آسان بات کہنی ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اب بنیادی طور پر قرآن نے یہ جو تربیت کی ہے اولاد کی، تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے جب کسی شخص کا رشتہ تلاش کیا جاتا ہے، جب کسی شخص کے لیے اس کی دلہن کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو وہیں سے اس کی اولاد کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر
عورت نیک ہے تو اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور اگر عورت نیک نہیں ہے تو اولاد میں پھر نیکی کا اثر نہیں ہوتا، جس کی مثال ہمارے سامنے حضور پیران پیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مقدسہ ہے کہ آپ کی والدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھیں تو حضور غوث پاک بھی 18 سپاروں کے حافظ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ تہجد گزار تھیں، آپ کی والدہ نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں تھا، آپ کی والدہ نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی تھی، آپ کی والدہ نے کبھی اپنی نماز قضا نہیں ہونے دی تھی، تو پھر اولاد بھی عبد القادر جیلانی پیدا ہو گئی۔ تو جب مرد اور عورت یہ دونوں نیک ہوتے ہیں، یعنی کوئی شخص اگر اپنی بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کر رہا ہے تو اسے بھی یہ چاہیے کہ وہ لڑکا نیک ہو، اور کوئی اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لڑکی نیک ہو، پھر جا کر کہیں اولاد کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر کسی ایسی عورت سے، ایسی لڑکی سے اپنے لڑکے کی شادی کر دی کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتی، جو اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، جو اپنے بڑوں کے ساتھ بد سلوکیاں کرتی ہے، تو یقیناً وہ اپنی نسل کو بھی یہی سکھائے گی، اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائے گی۔ پھر وہ بچہ اب کا وہ ہے رشتہ تلاش کرنا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے عموماً رشتہ ایسی جگہ پر تلاش کیا جاتا ہے کہ جناب ہمارا بیٹا جو ہے وہ انجینئر بن گیا ہے، یا ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، یا اس نے گریجویشن کر لی ہے، یا ماسٹرز پڑھ رہا ہے، تو لہٰذا ہم اپنی بہو بھی جو ہے نا وہ ڈاکٹر لائیں گے یا انجینئر لائیں گے، یا کم سے کم گریجویٹ تو کری ہو، اتنی ہم اپنی بہو لے کر کے آئیں گے۔ کبھی بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم نے اپنی بہو تلاش کرنی ہے یا اپنا داماد تلاش کرنا ہے تو جناب وہ نیک ہونا چاہیے، وہ نمازی ہونا چاہیے، قرآن کا حافظ ہو جائے تو بھئی وارے نیارے۔ یہ بات لوگوں کے ذہن میں بہت کم آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی؟ اس کی بھی بنیادی وجہ ہے، اسی ضمن میں عرض کر دوں کہ یہ بات لوگوں کے ذہن میں کیوں نہیں آتی کہ جناب ہمارا داماد یا ہماری بہو نیک ہونی چاہیے، نمازی پرہیزی ہونی چاہیے، حافظ صاحب ہو تو بہت اچھا ہے، دین کا علم ہو تو بہت اچھا۔ یہ بات کیوں ذہن میں نہیں آتی کہ لوگوں کی بنیادی طور پر سوچ یہ بن گئی ہے کہ جناب مولوی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، کم کماتے ہوں گے، انکم تھوڑی کم ہوگی، زیادہ پیسہ نہیں ہوگا، بیچارے پریشان زندگی گزارتے ہوں گے، اپنا مکان بھی نہیں ہوگا۔ پیسے کی لالچ میں، دھن دولت کی لالچ میں اپنی بیٹی کسی ایسے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ جناب نہ اس کے عقیدے کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے دین ایمان کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے، بس ماں باپ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جناب یار کم سے کم چلو عمر میں اگر 25 سال بڑا بھی ہے تو کیا ہوا، پیسے والا تو ہے، عمر میں اگر 18 سال 20 سال بڑا بھی ہے تو کیا ہوا، پیسے والا تو ہے۔ ہمارے یہاں مزاج یہ بن چکا ہے، لیکن دین کی تعلیم یہ ہے، شریعت مطہرہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اپنی اولاد کے لیے تم رشتہ تلاش کرو تو دیکھو کہ وہ اولاد کا رشتہ جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ نیک کتنا ہے، دیندار کتنا ہے، یا دیندار کتنی ہے۔ کوئی لڑکی تلاش کر رہے ہو تو اس کے لڑکی کے دامن میں دین ہے بھی یا نہیں ہے، وہ لڑکی پردہ کرنے والی ہے بھی یا نہیں ہے۔ پھر بات یہ ہوتی ہے، اور آج کل تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے یہاں اس معاشرے میں فحاشی کو اور بے غیرتی کو کچھ والدین نئے نئے ناموں سے پکار رہے ہیں۔
اگر کوئی لڑکی بےغیرتی کے ساتھ لباس پہنتی ہے یا کوئی لڑکی فحاشی کے ساتھ لباس پہنتی ہے، پینٹ شرٹ پہنتی ہے، تو ماں باپ نئے نئے ناموں سے کیا ہو گیا جناب، یہ ہماری بیٹی بڑی بولڈ ہو گئی ہے، کول، نئے نئے نام دے دیے گئے کہ ہماری بیٹی تو بہت کول ہے، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا جانتی ہے۔ آج کل ان ناموں سے بےغیرتی اور فحاشی کو پکارا جا رہا ہے۔ تو خدا را اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اور پھر اس کی اولاد اور پھر اس کی اولاد، ان کے عقائد بھی اچھے ہوں اور ان کے گھر میں فرما بردار نسلیں پیدا ہوں، ان کے گھر میں عشاقان مصطفیٰ پیدا ہو، تو پھر چاہیے یہ کہ کسی عاشقان رسول میں سے کسی کا رشتہ تلاش کیا جائے، پیسے پر اتنی توجہ نہ دی جائے۔ چھوٹی سی مثال میں پیش کر دیتا ہوں جناب کہ ہمارے یہاں پاکستان میں پھر بھی غربت زیادہ ہے۔ آپ امریکہ، یورپ، کینیڈا، برطانیہ اور انلمیٹڈ غیر مسلم ممالک ہیں، اور ان غیر مسلم ممالک میں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں جو کروڑوں اربوں پتی ہوتے ہیں، اور ان کا شوق ہوتا ہے کہ ہم ایک نہیں 10 شادیاں کریں۔ تو پیسے والے تو وہ ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو جو پیسے کی تلاش میں ہیں، ایسے لوگوں کو میں مشورہ دوں گا جناب، پھر آپ کہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کہیں بھی کریں۔ ہاں، ہماری گفتگو کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ نیک تو ہے اور کماتا ڈھیلا بھی نہیں ہے تو اپنی لڑکی اسے دے دیں، یا اپنا لڑکا کسی ایسی لڑکی کو اپنے گھر لے آئیں کہ جو بالکل ہی ناکارہ ہو۔ ایسے بھی دین نے تعلیم نہیں دی۔ دین یہ سکھاتا ہے، شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ اگر نان و نفقہ دے سکتا ہے، یعنی اس کی رہائش کا انتظام الگ سے کر سکتا ہے، ایک کمرہ الگ سے اسے دے سکتا ہے، اور 3 وقت کا کھانا اسے دے سکتا ہے، اور پہننے کے لیے کپڑا اسے دے سکتا ہے، تو اب ایسا شخص شادی کے لائق ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر مہینے کے 30 دن ہیں تو 30 دنوں میں 15 کپڑے تو دلائے گا ہی دلائے گا۔ یہ بھی شرائط ہماری یہاں ہوتی ہے، ہم تو نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح خواہ ہیں نا، ایسی شرائط۔ قاری صاحب ایک شرط لکھیں آپ۔ جی جناب، کیا لکھنا ہے؟ یہ جو خرچے ہماری بچی کے ہیں وہ تو اپنی جگہ، وہ تو یہ پورے کرے گا، وہ شریعت نے اس پر لازم کیا ہے، لیکن آپ لکھیں 10,000 روپے ماہانہ جیب خرچی کے طور پر دے گا۔ بھیا کھانا وہ کھلا رہا ہے، کپڑے وہ پہنا رہا ہے، بچے ہو گئے ہیں تو بچوں کے پیمپر، دودھ، فیٹر، سارا کچھ وہ لا کر کے دے رہا ہے، سبزی وہ لا کر کے دے رہا ہے، ہر چیز وہ لا کر کے دے رہا ہے، کمرہ اس نے دے رکھا ہے، اگر کرائے پر لیا ہے تو کرایہ وہ دے رہا ہے، پھر کیا ضرورت ہے جیب خرچی کی؟ اتنا سب جو وہ کر رہا ہے وہ کسی جیب خرچی سے کم ہے؟ اگر کوئی شخص یہ شرط نہیں مانتا تو قاری صاحب بس ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور یہ لڑکا ہمیں پسند نہیں آ رہا۔ دو شادیاں تو میری نگاہ میں جہاں میں موجود تھا ایسی ہیں کہ شرائط لکھنے کی وجہ سے بارات واپس چلی گئی۔ جی، صرف پیسے کی لالچ میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی اولاد کے مستقبل کی طرف دیکھتے، اور وہ مستقبل کون سا؟ جسے ہم روز آخرت کہتے ہیں، لیکن ہم نے ایک فانی مستقبل کو اپنا اصل سمجھ لیا ہے۔ وہ مستقبل جو فنا ہونے والا ہے اسے ہم نے اصل سمجھا ہے، اور جو اصل مستقبل ہے محشر کا میدان، اس کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے کہ جب اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب اولاد والدین سے منہ پھیرتی ہے، جب اولاد دین سے منہ پھیرتی ہے، جب اولاد باغی ہو جاتی ہے،
تو اللہ رب العزت اولاد سے تو پوچھتا ہے، ساتھ ہی ماں باپ سے بھی پوچھتا ہے کہ بتائیے جناب، یہ جو آپ کی اولاد ہے، اس نے جو دین سے بغاوت کی ہے، اس نے جو دین کے احکامات کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہے، آپ نے کیسی تربیت کی تھی؟ آپ نے کیا انہیں گھول کر کے پلایا تھا کہ یہ دین پر عمل کرنے کا نام ہی نہیں لیتے؟ پھر اس وقت والدین پریشان ہوں گے۔ جی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب بچے بالغ ہو گئے اور بڑے ہو گئے، اب ان کا حساب انہی سے ہوگا، نہیں، ہر حاکم سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملک کا حاکم ہے تو پورے ملک کے بارے میں اس حاکم سے پوچھا جائے گا، کسی ادارے کا حاکم ہے تو پورے ادارے کے بارے میں اس حاکم سے پوچھا جائے گا، اگر گھر کا حاکم ہے تو پورے گھر اور گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ گھر والوں نے یہ غلط کام کیا تو آپ کہاں تھے؟ آپ منع نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کو تو بڑا زور چلتا تھا۔ گھر میں اگر کوئی کھانا آڑا ٹیڑھا بن جائے، آڑا ٹیڑھا سے مراد یہ کہ جو آپ کو پسند نہ آ رہا ہو، تو آپ تو پوری پتیلی اٹھا کر کے پھینک دیا کرتے تھے۔ جب آپ کی بیٹی پینٹ شرٹ پہن کر کے گھر سے نکلی ہے تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ جب آپ کا بیٹا کسی کی لڑکی کے ساتھ پارکوں میں گھومتا ہوا پایا گیا ہے تو آپ نے کیوں نہیں دبوچا؟ یہ سارے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، اور جو جس گھر میں ہوتا ہے، اگر شریعت سے ٹکرانے والے کام ہیں تو ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ بتاؤ بھائی، چھوٹی سی مثال دوں، ہمارے یہاں عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے، عموماً زیادہ تر اکثریت میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ والدین اگر کسی نوجوان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور وہ نوجوانی میں اپنے چہرے پر سنت رسول سجانے کی کوشش کرے تو والدین کہتے ہیں، کیا کر رہا ہے؟ داڑھی رکھ رہا ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے تیری؟ اگر تو نے داڑھی رکھ لی تو عمر سے 4 6 8 سال بڑا لگنے لگے گا۔ جی پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ تیرا رشتہ نہیں ہوگا، تیری شادی نہیں ہوگی، تجھے کوئی لڑکی نہیں دے گا۔ یہ والدین یہ باتیں کرتے ہیں جو ہم نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے۔ والدین سمجھا تو داڑھی نہیں رکھ۔ یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اولاد اگر غلط کام کرے تو والدین سے پوچھا جائے گا، اور اگر اولاد اچھا کام کر رہی ہے تو پھر والدین اسے روکتے ہیں، بھائی اچھا کام نہیں کرنا۔ اور پھر آ کر کے تو نہیں، امام صاحب یا پیر صاحب یا بابا جی، ہمارا بچہ تو کہنا ہی نہیں مانتا، ہمارا بچہ تو نافرمان ہو گیا، ہمارا بچہ تو دیکھے سارا دن بائک پہ گھومتا رہتا ہے، ہمارا بچہ تو کچھ کما کر کے نہیں لاتا۔ یہ ساری شکایتیں آج کے معاشرے میں، تو یہ شکایتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ بنیادی وجہ رشتہ تلاش کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر پیسے کی لالچ نہ ہو، اگر تعلیم ٹکر کی لالچ نہ ہو کہ ہمارا بیٹا تو انجینئر ہے اور ہمارا بیٹا شادی کے ہال میں بیٹھا ہوگا تو بڑا ہینڈسم لگ رہا ہوگا اور ہمارا خاندان تو بڑے اچھے اچھے چہروں والا ہے، اگر ہم نے کسی دیندار لڑکی کے لیے پسند کر لیا اپنے لڑکے کو، یا ہم نے کسی دیندار خاندان کو پسند کر لیا، تو وہاں تو سارے ملا ہوں گے، وہاں تو سارے داڑھی والے ہوں گے، ہمارے خاندان میں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ، دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ لہذا ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے۔ ہم اگر داڑھی منڈے ہیں تو ہمارا سامنے والا خاندان بھی سارا داڑھی منڈا ہو، ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا اگر ڈاکٹر یا انجینئر ہے تو ہمارا داماد یا ہماری بہو وہ بھی ڈاکٹر یا انجینئر ہو۔ کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جناب ہمارا بیٹا اگر کسی غلط راہ پر چل رہا ہے تو اس کے لیے ہم کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو اسے کان پکڑ کر کے سیدھے راستے پر لے کر کے آ جائے۔ اچھا، پھر بڑے مزے کی بات دیکھیں، جب دنیا دار عورت کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر کے لے آتی ہیں، اماں پسند کرتی ہے نا، جب کسی دنیا دار عورت کو پسند کر کے لے آتی ہیں تو اب دنیا دار خواتین کے جو روز و شب ہوتے ہیں اس سے کون واقف نہیں ہے؟ اور پھر یہ دل جسے نفس کی خواہشات کی وجہ کر اس دل میں سیاہی پیدا ہو چکی ہے، یہ دل زیادہ مائل ہوتا ہے۔
دنیا کی رونقیں، اب میں کھل کر تو بات نہیں کر سکتا، اسپیکر چل رہا ہے، خواتین سن رہی، تو یہ دل دنیا کی رونقوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، یہ فطری عمل ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، ہمارے پاس ایسی عورتیں آتی ہیں، میری بیٹے پر میری بہو نے تعویذ کرا دیا، اس کے قابو میں ہو گیا ہے، میرا بیٹا میری بہو کے قابو میں ہو گیا ہے، امام صاحب کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا بیٹا دوبارہ میرے پاس آ جائے۔ تو آج جمعے کا موضوع وہی تعویذ ہے۔ اگر دنیا کی لالچ میں دنیا داری نہ دکھائی ہوتی تو کبھی بیٹا دنیا کی طرف گامزن ہوتا ہی نہیں۔ اگر تربیت بیٹے کی بچپن سے کی ہوتی کہ جناب بیٹا پہلے دین ہے پھر دنیا ہے، کبھی کسی مولوی نے ممبر سے بیٹھ کر کے یہ کہا ہو کہ دنیا کو چھوڑ دو، کبھی آپ نے سنا؟ دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دنیا کو چھوڑ دو، ایسا ہرگز نہیں۔ ہر عالم دین، ہر مقرر، ہر واعظ ممبر پر بیٹھ کر کے یہ کہتا ہے کہ جناب پہلے دین ہے پھر دنیا ہے، دین کا دامن بھی مضبوطی سے تھامنا ہے، اور دین کی جو بوتل ہے اس میں آپ دنیا کا شربت بھرے تو دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے۔ لیکن ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم بس دنیا 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 دنیا، مال، محبت، مویشی، گھر بار، دولت، بس یہی۔ کسی کے دل میں یہ چاہت نہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے، میں اپنی بیٹی کے لیے کسی دیندار کا انتخاب کروں۔ تو آج دیندار لوگ پھر رہے، اور سب سے زیادہ جو ابھی میں نے بات عرض کی، سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں پر اپنا ماتھا پیٹنے والی بات ہے، دو متضاد جملے۔ پہلا جملہ یہ، مولوی صاحب ہیں، کم کماتے ہوں گے، پیسہ کم ہوگا، پراپرٹی نہیں ہوگی، ہاں اگر اپنے لیے آ رہا ہے اور کسی دوسرے کے لیے ہے، مولوی صاحب بہت کھاتے ہیں بھائی، مولویوں کی انکم بہت ہوتی ہے بھائی، چھپا کے رکھتے ہیں۔ متضاد جملے، یعنی نہ خود اپنے لیے انتخاب کرو نہ دوسرے کو منتخب کرنے دو۔ اتنا بغض کس کے لیے؟ دیندار طبقے کے لیے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اولاد سرکش ہو جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے، پھر مولوی صاحب کی چوکھٹ یاد آتی ہے، مولوی صاحب بیٹا نافرمان ہے، مولوی صاحب بائک پہ ولی مار کے گھومتا ہے، اور آخر میں مولوی صاحب روتے روتے، یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میں گزشتہ مسجد میں تھا قصبہ میں، ہمارے کچھ دوست احباب بھی یہاں موجود ہیں، بڑی محبت سے آتے ہیں۔ اس مسجد کے دروازے پر میں ایک دن بیٹھا تھا، وہیں خطیب بھی تھا، امام بھی تھا، تو اس مسجد کے دروازے پر میں بیٹھا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک خاتون آئی، بزرگ خاتون، اور رات کا کوئی 12:30 1 یا 1:30 کا ٹائم تھا، اور وہ خاتون آئیں اور بیٹھ گئیں، چبوترا تھا فرش، اس پر بیٹھ گئیں، اور بیٹھنے کے بعد سر جھکا کے جو ہے نا، مسجد کا دروازہ تو بند تھا، سامنے رخ کر کے یوں بیٹھی رہی۔ 10-15 منٹ گزرے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، تو میں اٹھا، میں کہا اما جی کیا ہوا، خیریت ہے؟ اس وقت رات کے اس پہر میں آپ یہاں پر؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مولوی صاحب ہیں، مسجد میں نماز آپ ہی پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پڑھاتا ہوں۔ وہ جو جمعے کو تقریر کرتے ہیں وہ آپ ہی ہیں؟ میں نے جی میں ہوں۔ مولوی صاحب، انہوں نے ایسے دامن اٹھایا، مولوی صاحب دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو موت دے دے۔ یہ بڑا سخت جملہ تھا اس وقت۔ میں ابھی شاید آپ کو آسانی سے بتا پا رہا ہوں کیونکہ اس بات کو 3-3.5 سال گزر گئے، لیکن میرے ذہن میں آج تک یہ بات ہے۔ انہوں نے ایسے دامن اٹھایا، کہا کہ مولوی صاحب دعا کریں میرے بیٹے کو موت دے دے اللہ۔ ہل گیا۔ مزید مجھے ہلانے والی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اور موت بھی آسان نہ ہو، تڑپ تڑپ کر مرے۔ اب یہ وہ مقام تھا کہ جہاں الفاظوں کے تاثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ سگا بیٹا اور سگی ماں کہہ رہی ہے کہ مر جائے،
اور موت بھی ایسی ہو جو دردناک ہو، جس میں تڑپ تڑپ کر مرے۔ میں نے کہا اماں جی خیریت تو ہے، سب معاملات اچھے تو ہیں، ہوا کیا ہے آپ اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہو گئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ رات کا یہ وقت ہے، رات کے اس وقت میرے بیٹے نے مجھے گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیا۔ ہم نے ان کا کیا معاملات 2-3 دن، پھر اس بچے کو بلایا، پھر آپ کو پتہ ہے ہمارا مزاج، ترکیب ٹائٹ کی تو وہ پھر لے گیا الحمدللہ۔ تو بتانے کا مقصد، قصہ سنانے کا مقصد صرف قصہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد بچہ وہ اس طرح ہوتا ہے، سفید کاغذ، اس کاغذ پر جو لکھنا چاہیں وہ لکھ دیں۔ میں بھی کسی کے بھی ہاتھ میں یہ کاغذ دوں بھائی کچھ لکھنا ہے، جس کے دل میں جو آئے گا وہ اپنی مرضی سے لکھ سکتا ہے، لیکن جب یہ کاغذ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا بھر جائے، پوری لکھائی ہو جائے، جب ایسا اس شکل میں آ جائے تو پھر میں یہ کاغذ دوں بھائی اس پہ کچھ لکھو، تو شاید لکھ تو دیں گے لیکن پہلے کا بعد کا سب مکس ہو کر کھچڑی ہو جائے گا، کسی کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا کہ لکھا کیا ہے۔ یہی مثال ہماری اولاد کی ہے، یہی مثال ہماری اولاد کی ہے۔ اگر ہماری اولاد نافرمان ہوتی ہے، اگر ہماری اولاد باغی اور سرکش ہوتی ہے تو اس کی اصل وجہ ہم ہیں کہ ہم وہ تربیت، اس کورے کاغذ پر ہم وہ کچھ نہیں لکھتے جو ہمیں لکھنا چاہیے، اور وہ کچھ لکھ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں لکھنا چاہیے، اور بڑے ہونے کے بعد، بگڑ جانے کے بعد پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب مولوی صاحب وہ جو ہم نے بچپن سے لے کے جوانی تک اپنے بیٹے کے سینے پر لکھا ہے اسے مٹا دیں اور آپ کچھ اچھا لکھ کر کے دے دیں، اور پھر مولوی صاحب، پیر صاحب، بابا جی جب کوشش کرتے ہیں تو بیٹا پھر باغی ہو جاتا ہے، بہو وہ پھر باغی ہو جاتی ہے کہ اماں جی آپ مجھ پر تعویذ کرا رہی ہیں، اماں جی آپ میری بیوی پر تعویذ کرا رہی ہیں۔ اگرچہ ماں اچھائی کے لیے کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا میرا نافرمان ہو گیا ہے، لیکن جب سب کچھ بگڑ جاتا ہے، جب کھچڑی بن جاتی ہے تو پھر بیٹا باغی ہو جاتا ہے اور بغاوت کا ایسا تاج پہنتا ہے کہ رات کے 12 یا 1 بھی بجے ہو تو اسے پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر وہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ لیکن بنیاد کس چیز پر ہے؟ اس سارے مسئلے کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ یہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ جب آپ اپنی اولاد کا رشتہ تلاش کرتے ہیں، تربیت کی بنیاد یہاں سے ہوتی ہے۔ میں نے تو کچھ 14-15 احادیث مبارکہ بھی آج کے لیے نکال کے رکھی تھی کہ میں سناؤں گا کہ جناب والدین کے آداب کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، لیکن ہماری گفتگو اسی پر رہ گئی کہ والدین کا حق یہ بنتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرے۔ کہاں سے شروع کریں؟ جب رشتہ تلاش کرتے ہیں، اس خیال میں، اس وہم میں کہ ہماری ٹکر کا رشتہ ہو، مال و دولت میں بھی ٹکر والے ہوں اور تعلیم میں بھی ٹکر والے ہوں، اس گمان میں لگے رہے تو یقین جانیے کہ پھر آنے والی نسل کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے نا، کیونکہ ہماری یہ فیلڈ ہے، ہمارے پاس ہر قسم کا بندہ آتا ہے، امام صاحب یہ مسئلہ ہو گیا، امام صاحب یہ مسئلہ ہو گیا، امام صاحب یہ مسئلہ ہو گیا۔ ایسے مسائل بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جو ہم مائک پر نہیں بتا سکتے، ایسے مسائل کہ آج میری اہلیہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، آج فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اور بس میں یہ آخری بات کر رہا ہوں انشاءاللہ، جو ہم نے ارادہ کر رکھا 2:15 کا، دن چھوٹے ہو گئے، عصر بہت جلدی ہو رہی ہے تو ہم 2:15 پہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آخری بات، آخری جملہ کہ یہ جو بےغیرتی اور فحاشی، مرد ہو یا عورت ہو، یہ جو گھروں میں ہم نے مچا رکھی ہے، اور اس کو ہم نے نام کولنس اور بولڈنس کا دے دیا ہے کہ ہمارے بچے بڑے بولڈ ہو گئے ہیں، بڑے کول ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کولنس اور بولڈنس ایسے آپ 50,000 نام دے دیں،
لیکن جب حشر کا میدان سجے گا، جب میزان پر ہماری اور آپ کی آمد ہوگی، تو سوال یہی ہوگا کہ نام تم نے چاہے اپنے اولاد کو کولنس کا دے دیا ہو، چاہے تم نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہمارا بچہ بچی بہت بولڈ ہو گئے ہیں، چاہے تم نے معاشرے کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے اپنی بیٹی کو پینٹ شرٹ پہنا دیے ہو، چاہے تم نے معاشرے کے ساتھ ٹکر لینے کی وجہ سے اپنی نوعمر اولاد کو موبائل تھما دیا ہو، چاہے تم نے چیک اینڈ بیلنس سے کام نہ لیا ہو، وہ تمہاری غلطی تھی۔ تم حساب دو کہ تم نے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو فحاشی سے دور کیوں نہیں رکھا۔ ہاں، حساب ہوگا اولاد کا، ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو جہاں کا ہم سے بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ جی تمہارے یہاں جو ہے نا 100 150 500 1000 افراد آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تم نے انہیں کیا سکھایا؟ تو ہم تو الحمدللہ کھل کر کہہ سکیں گے، مولا جو کچھ ہم نے پڑھا سیکھا وہ سب کچھ ہم نے انہیں سکھانے کی کوشش کی۔ ہم نے تو رات کو مدرسے بھی لگائے، ہم نے تو دن میں بھی مدرسے لگائے، ہم نے تو جامعہ بھی کھول دیا، ہم نے تو دین کی تعلیم بھی دینا شروع کر دی۔ مولا ہم نے تو قرآن و حدیث سمجھانا بھی شروع کر دیا، ہم نے تو درس قرآن بھی دینا شروع کیا، ہم نے ہر رات روزانہ ان کے بچوں کو، ان لوگوں کو دعوت بھی پیش کر دی کہ آئیے عالم دین بن جائیے۔ مولا ہم نے تو سب کر دیا، اب کام سمجھنے کا اور سیکھنے کا تو ان کا تھا، ہماری تو ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچ جائیں، وہاں کچھ معاملات اچھے ہو جائیں، تو اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنے معاملات کو پورا کر دیں، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہم ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو گئے، ہم نے سمجھا دیا، اگر مارنے کا آپ حق رکھتے ہیں اور اس لمٹ پر آپ ہیں کہ مار سکیں، تو اپنی اولاد پر ڈنڈا بھی اٹھائیں، اپنی اولاد پر ہاتھ بھی اٹھائیں، کان بھی پکڑ لیں کہ چل تو دین کی طرف عمل کیوں نہیں کرتا۔ اور اگر آپ وہاں تک نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے ماروں گا پیٹوں گا ڈانٹوں گا تو باغی ہو جائے گا، تو سمجھائیں، سمجھانے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تیرا کام ہے، تو ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ اسی طرح ہر حاکم اپنی رعایا کے لیے اپنا کام کر جائے۔ وہ شعر کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بعد مرنے کے بھی جینا ہے، اہتمام کر کے چلو، ساری دنیا پہ اختیار نہیں، اپنے حصے کا کام کر کے چلو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی